तुझ पे करम कर दूं। तो फरमाने लगे तू कौन होता है पूछने वाला, मैं तो लौ उससे लगा कर बैठा हूँ। फिर जवाब दिया फहुआ अअलमु बिहाली मिन मकालिका, वो जिसकी दर पर मैं बैठा हूँ वो मेरे हाल को तेरे कॉल से ज्यादा जानता। अब आगे फिर दूसरा तीसरा दिल कौन सा है, वो कौन है जो इंसान तो थे मगर यहाँ इंसान कामिल होकर गए, वो कौन है कल्बुन मुंतज़िरुन लिल्लिका, तीसरा दिल जो है जो खुदा की मुलाकात का मुंतज़िर, एक अता का, एक रजा का और एक लिका मुलाकात का मुंतज़िर रहता है। पता चला भाई वो हैं कुछ दुनिया में इसलिए आते हैं कि दुनिया मिले, कुछ दुनिया में इसलिए आते हैं कि हिजर मिले, कुछ दुनिया में इसलिए आते हैं कि थोड़ा सा विसाल हिजर मिले, थोड़ा सा हिजर को चखूंगा तो विसाल का मजा आएगा। वो दुनिया में इसलिए आते हैं कि मौला ने मुझे इंसान कहा है, मैं हर वक्त खुदा के देख लूं कि इस दुनिया में जाकर मैं दुनिया को याद रखता हूं या खुदा का रहता हूं। जो दुनिया में आकर भी खुदा को भूल न सके वो इंसान हो गए, जो दुनिया में भूल गए वो दुनियादार हो गए, जो चलते फिरते दुनिया में गुम हो गए वो चलते फिरते भी मुर्दा हो जाते हैं। इसलिए एक रिवायत बड़ी मारूफ बयान करना चाहता हूं, इसे आइमा इमाम गजाली ने नकल किया। फरमाया कि चाहो क्या, फरमाया कि हाँ कुछ ऐसे हैं उनके लिए, फरमाया रिवायत बयान करती इमाम गजाली ने, फरमाते हैं ये रिवायत मुझे बड़ी पसंद आई और मैंने अपनी किताब का हिस्सा बना दिया, अय्युहल वलद में शामिल कर लिया। और वो रिवायत ये है, फरमाया कि एमल ली दुनिया का लिकदरी मकामी का फीहा, क्या बंदे अगर तू इस दुनिया में रहना चाहता है रह, दुनिया में रह, पर दुनिया के लिए उतना कर जितना दुनिया में तेरे क़याम के लिए काफी है। आखिरत की बात करता है, मैंने कल्बुन मुंतज़िरुन कल्बुन मुअल्लकुन बिद्दुनिया की बात कर दी, अब कल्बुन मुअल्लकुन बिल आखिरा की बात सुन ले। फरमाया ए मल आखिरती का लिकदरी बकाई का फीहा, और फिर दुनिया आखिरत के लिए बंदे उतना कर जो दुनिया में आखिरत में बाकी रहने के लिए तेरे लिए जरूरी है। अल्लाह अकबर। बका वहां है, फना यहाँ है। अगर बाकी रहना है तो फिर उतना कर जो आखिरत में तुझे बाकी रखे। फिर उसके बाद ए मल लिल्लाह, फिर मैं अगर खुदा के लिए तू करना चाहता है कल्बुन मुअल्लकुन बिल अता और कल्बुन मुंतज़िरुन लिल लिका, इसकी तशरीह सुन लें। फरमाया वही कल्ब जो खुदा की मुलाकात का मुंतज़िर रहता है उसके लिए फरमा दिया ए मल लिल्लाह लिकदरी हाजती का, फिर अल्लाह के लिए उतना कर जितना तुझे खुदा की हाजत रहती। फिर फरमाया अगर फिर दोज़ख से तू डरता है तो और अगर तू दोज़ख से डरता है तो उतना कर जितना दोज़ख की आग से तुझे डर है, जितना तू बर्दाश्त कर सकता है, जितना तुझ में सब्र है, फिर गुनाह भी उतरे कर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम गजाली फरमाते हैं वलद में कि ईसा अलैहिस्सलाम लिखते हैं कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम का ये कौल पढ़ा और वो फरमा रहे थे कि जब एक मैयत को उसकी कब्र में ले जाया जाता है तो उस दौरान अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मैयत से 40 सवालात करता है, 40 सवालात करता है। और उसमें से एक सवाल ये करता है कि ऐ बंदे, तू सारी जिंदगी तू उस शय को सजाता रहा जिसे दुनिया वालों ने देखना था, तू अपने उस चेहरे को सजाता रहा जो दुनिया वालों ने देखना था, और जो मंजर मैंने आज देखना था उसके लिए एक लम्हा भर भी तूने ना खर्च किया।
آج تو میں نے تیرا چمکتا ہوا دل دیکھنا تھا، تیرا دمکتا ہوا اجلا ہوا دل دیکھنا تھا، اپنی محبت سے بھرا ہوا معمور دل دیکھنا تھا۔ اب جب تجھے دیکھا تیرے منہ پہ بھی دنیا ہے، تیرے دل پہ بھی کچھ بھی نہ رہا۔ بھئی جو چہرہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے سجاتا رہا، کاش میری محبت کا میک اپ کر لیتا تو آج میں بھی فرشتوں کو دکھا رہا ہوتا یہ میرا بندہ۔ حاضرین محترم، بات یہ ہے وہ جو لامحدود دنیا لامحدود عالم سے آئے تھے، محدود عالم میں سکونت پذیر ہو گئے، آج وہ اس محدود عالم سے لامحدود میں جا رہے ہیں۔ وہ تو خوش ہے، وہ تو انبیاء کی صحبتوں میں ہے۔ ہم کہتے ہیں محترم سید ہدایت رسول شاہ صاحب یہاں ہمیں غم میں چھوڑ گئے، بھئی ہمیں تو غم زدہ کر کے خود تو جشن منا رہے، خود تو خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اس لیے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ ہیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے جو ایک اور مقام پر صرف ایک آیت نقل کرتا ہوں آخر میں فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ اب اس کے بارے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، میں یہاں ترجمہ یہ کر رہا ہوں تھوڑا سا امینڈمنٹ کے ساتھ، جس کا دل مردہ ہو جائے وہ میت ہے، بس جس کا دل مردہ ہو جائے وہ جیتے جاگتے بھی میت ہے، اور جس کا دل زندہ ہو جائے وہ قبر میں بھی حی ہے، وہ قبر میں بھی زندہ ہے۔ یمشی بہ فی الناس، اس کا مطلب اومن کان میتن وجعلنا لہ نورا، ہم نے تو اس کے لیے نور بنا دیا۔ وہ جو دسترس، وہ جو مسند پر بیٹھ کر علم دیتا تھا وہ بھی نور، ہدایت کرتا تھا وہ بھی نور، رشد و ہدایت کا کام کرتا تھا وہ بھی نور، خدمت خلق کرتا تھا وہ بھی نور، تدریس کرتا تھا وہ بھی نور، اگر منہاج کا کام کرتا تھا وہ بھی نور، حق کی بات کرتا تھا نور، انقلاب کی بات کرتا تھا نور، طلباء پیدا کرتا تھا نور، جامعہ رضویہ نوریہ، اس کا نام بھی نور اور کام بھی نور، پتا چلا وہ نور والا کام کر رہا تھا۔ اب عمل بھی نور، نسبت بھی نور، حضرت محدث اعظم کا فیض بھی نور، والد محترم کا فیض بھی نور، حضور شیخ الاسلام کا فیض بھی نور، منہاج القرآن کی خدمت بھی نور، جامعہ رضویہ بھی نور۔ اب پتا چلا ایک نور، ایک بات سمجھ لیں کہ بھئی آپ کہیں، ایک مثال دیتا ہوں مفتی صاحب، آپ کہیں محل بنا لیا، ایک پورا سردار صاحب ایک پورا محل تیار کر لیں، اور محل تیار کر کے کہتے ہیں میں نے 2 کروڑ 4 پورا پیر صاحب محل بنا لیا، میں نے الیکٹریفیکیشن بھی کر لی۔ شاہ صاحب کے بھائی جو ہیں انجینئر ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے الیکٹریفیکیشن کر لی، میں نے ہر قیمتی شے اس محل میں رکھ لی، میں نے ہر قیمتی فرنیچر اس محل میں رکھ لیا، میں نے خوبصورت ترین لائٹس اور فانوس اور شینڈلیئرز اس محل میں لگا لیے، میں نے سب کچھ چمکتا دمکتا اس محل میں خرید کے لگا لیا۔ اب آپ جائیں، مفتی صاحب پہنچیں، وہ کہتے ہیں او بھائی عالم صاحب، حضرت صاحب ادھر تو لائٹ ہی نہیں ہے، حضرت صاحب میں نے 4 کروڑ لگائے ہیں۔ سنیں، وہ کہیں گے میں نے 4 کروڑ لگائے ہیں، انہوں نے کہا جی تم 10 کروڑ لگا لو، یہاں لائٹ نہیں ہے۔ وہ کہیں گے میں نے تو 4 کروڑ لگائے، اس محل میں لائٹ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کہیں گے بھائی تم نے سوئچ تو بنا لیے مگر اس کا کنیکشن کسی ٹرانسفارمر سے نہ دے سکا۔ بھائی پہلے ان لائٹیں لگاؤ مگر تار کا کنیکشن ٹرانسفارمر سے لینا پڑتا ہے، پھر ٹرانسفارمر کا کنیکشن گریڈ اسٹیشن سے لینا پڑتا ہے، گریڈ اسٹیشن آگے پھر کسی ڈیم اور اس کی پروڈکشن پلانٹ میں جا کے جڑتا ہے، پھر وہاں سے ڈیم سے فیض آتا ہے، پھر گریڈ اسٹیشن میں آتا ہے، ٹرانسفارمر کو ملتا ہے، آپ کے گھر کے سسٹم میں آتا ہے، پھر گھروں میں جاتا ہے، پھر سوئچ آن کریں، اور سوئچ بھی آن کرنا پڑتا ہے، بٹن دبانا پڑتا ہے، بٹن دبا دیں تو لائٹ آتی ہے۔ پتا چلا بھئی تم 10 کروڑ لگا لو، اگر کسی نور والے کی صحبت میں نہ بیٹھو تو لائٹ نہیں آتی، نور والے کی صحبت میں نہ بیٹھو تو لائٹ نہیں آتی۔ اور بات یہ حضرت
باقی باللہ باقی رہے، حضرت نظام الدین اولیاء وہی رہے. بھئی اگر کوئی جڑتا ہے تو خسرو بنتا ہے، تو جڑے بغیر کوئی خسرو سیدنا کبیر خسرو نہیں بنتا. پتا چلا تم 10 کروڑ لگا لو مگر لائٹ لینے کے لیے سید ہدایت رسول شاہ صاحب آپ پھر منہاج القرآن کے در پر شیخ الاسلام کے پاس جڑنا پڑتا ہے. وہ جڑ گئے، وہاں سے جو لائٹ منہاج القرآن کی تھی وہ جامعہ رضویہ کو مل گئی، جو نور تھا مل گیا، جو فیض تھا مل گیا، جو کرنیں تھی مل گئی. پتا چلا اب صرف کیا کرنے کی ضرورت ہے، اب 4 کروڑ کا گھر بنانے کی ضرورت نہیں، ابھی چند 100 کی تار لے کر جوڑ دے، وہاں سے فیض آنا شروع ہو جائے گا، اجالا ہو جائے گا، چمک آ جائے گی، نور آ جائے گا. پتا چلا نور جڑنے سے ملتا ہے، خریدنے سے نہیں ملتا. وہ خریدتے رہے کچھ نہ مل سکا، بس اللہ والوں کے قدموں سے جڑ گئے، سب کچھ مل گیا. سید ہدایت رسول شاہ صاحب کی جوانی بھی حضور شیخ الاسلام سے جڑ گئی، ان کا اگلی عمر کا حصہ بھی جڑ گیا. عالم بن کے بھی جڑے رہے، پھر محدث بن کے بھی جڑے رہے، پھر معلم بن کے بھی جڑے رہے، خطیب بن کے بھی جڑے رہے، اور پھر یہاں فیض دیتے رہے، وہاں سے فیض لیتے رہے. آج بات یہ ہے، کوئی اپنی ذات میں جو مرضی دعوے کرے، جب اس کا وقت آتا ہے اگر یہاں ہزاروں کا جنازہ کھڑا ہو تو کوئی کہے گا یہ انسان کا جنازہ ہے. اگر چند ایک صافی مشکل سے پوری ہوں تو میت ہے. اگر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر رو رہا ہو سمجھ لو کوئی انسان جا رہا ہے. بس یہی پہچان ہے کہ انسان کو دیکھنا ہو تو اس کے اعمال کو دیکھو، انسان کو دیکھنا ہو اس کی نسبتوں کو دیکھو، انسان کو دیکھنا ہو اس کے کردار کو دیکھو، انسان کو دیکھنا ہو اس کے بعد روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھو. اللہ رب العزت سید ہدایت رسول شاہ صاحب، سید علامہ ہدایت رسول شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے، فیوزات عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی تمام مراحل کے لیے آسان فرمائے، قبر کو منور فرمائے، اور یہ فیض منہاج القرآن کا، اولیاء صالحین کا یہ جاری و ساری رہے، یہ نسبت سلامت رہے، اور آگے ان کے بھائی بھی اسی فیض کو آگے لے کر چلیں. اور آخری چیز یہی سیکھ کر جائیں، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اصل انسان بن کے رہو. اللہ رب العزت آپ کا حامل ناصر ہو.